خداوند یسوع مسیح کے عظیم جلالی اور القادر نام میں آپ سب کی سلامتی ہو، اور میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں آج کے اس خوبصورت دن کے لیے، جب کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی عید کو منا رہے ہیں، جس کو ہم عید قیامت المسیح کہتے ہیں۔ اور میں اس کے ساتھ ہی پاسٹر ساجد انریک کا شکر گزار ہوں ریجوائس چرچ اور ٹیلی ویژن کے لیے، کہ جنہوں نے مجھے مدعو کیا تاکہ ہم مل کر خدا کے کلام کو سیکھ سکیں۔ اور میں شکر گزار ہوں کیمرہ مین والے بھائی کے لیے۔ خدا آپ کو بہت زیادہ برکت دے، خدا آپ کو اس کام میں اور زیادہ پرفیکشن دے۔ خدا عزیزو، میرا نام سنبل شہزاد ہے اور میں سیالکوٹ کرسچن ٹاؤن میں اسمبلیز آف گاڈ چرچ میں بحیثیت پاسبانی خدمت سر انجام دے رہا ہوں، اور یہ بلاوا اس کے فضل کی بدولت ہی ہے۔ سو میری طرف سے، میرے خاندان اور کلیسیا کی جانب سے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو عید قیامت المسیح بہت زیادہ مبارک ہو۔ آئیے آج اس حوالے سے ہم ایک دو باتیں سیکھتے ہیں خدا کے کلام میں سے۔ بے شک ہم نے بہت زیادہ دفعہ ایون کہ ہم نے اپنے بچپن سے اور اپنے والدین سے، بزرگوں سے، خدا کے خدام سے، چرچ میں سے اس کے بارے میں بہت سیکھا ہوا ہے، تو اس کو صرف آج ہم تھوڑا سا ریویو کریں گے۔ ایک حوالہ خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ لوکا کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اور اس کا 24واں باب اور اس کی پہلی آیت سے پڑھیں گے۔ لکھا ہے، سبت کے دن تو انہوں نے حکم کے مطابق آرام کیا، لیکن ہفتہ کے پہلے دن وہ صبح سویرے ہی ان خوشبودار چیزوں کو جو تیار کی گئی تھی لے کر قبر پر آئیں، اور پتھر کو قبر پر سے لڑکا ہوا پایا، مگر اندر جا کر خداوند یسوع کی لاش نہ پائی۔ اور ایسا ہوا کہ جب وہ اس بات سے حیران تھی تو دیکھو، دو شخص براق پوشاک پہنے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے۔ جب وہ ڈر گئیں اور اپنے سر زمین پر جھکائے تو انہوں نے ان سے کہا، زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو؟ وہ یہاں نہیں بلکہ جی اٹھا ہے۔ یاد کرو کہ جب وہ گلیل میں تھا تو اس نے تم سے کہا تھا، ضرور ہے کہ ابن آدم گنہگاروں کے ہاتھ میں حوالہ کیا جائے اور مصلوب ہو اور تیسرے دن جی اٹھے۔ خدا کے زندگی بخش کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہو، آمین۔ خداوند کا شکر ہو۔ میرے عزیزو، دنیا میں بے شمار مذاہب ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں ہیں، اور اسی طرح سے ایسے لوگ بھی ہیں جن کا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو کہ خدا کی ذات کا انکار کرتے ہیں۔ لیکن ان سارے مذاہب اور غیر مذاہب لوگوں کے درمیان ایک خوبصورت نام ہے، اور اس کو ہم مسیحیت کہتے ہیں۔ اور مسیحیت دنیا میں کیوں مختلف ہے؟ عزیزو، اس کا ریزن یہ ہے کہ جو مسیحیت ہے، اس کا میسج دنیا سے یکسر مختلف ہے۔ جو مسیح کا پیغام ہے وہ دنیا میں منفرد ہے۔ وہ ابدیت کی بات کرتا ہے، وہ زندگی کی بات کرتا ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی کی اور کثرت کی زندگی کی بات کرتا ہے۔ لیکن یہ ساری پاور
انجیل کی منادی میں قدرت اور زور اس وجہ سے ہے کہ خدا کا بیٹا خداوند یسوع مسیح جی اٹھا ہے۔ ہاللویا۔ دو آ رہا ہیں اور میں آج اس کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ مسیح کا زندہ آسمان پر اٹھایا جانا، کچھ لوگ اس بات کو بھی مانتے ہیں اور ان کا اس بات پر یقین ہے، لیکن اگر خداوند یسوع مسیح زندہ ہی آسمان پر اٹھا لیے جاتے تو چرچ جو منادی کر رہا ہے، نہ اس میں قوت ہونی تھی، نہ اس میں انائنٹنگ تھی، نہ اس منادی میں جلال تھا، نہ اس میں امید ہونی تھی، اور نہ اس میں طاقت اور قدرت اور زندگیوں کو تبدیل کر دینے کا مکاشفہ ہونا تھا۔ لیکن مسیحیت کی جو خوبصورت بات یہ ہے کہ یسوع مسیح زندہ آسمان پر نہیں اٹھائے گئے، بلکہ خداوند یسوع مسیح مر کے پھر زندہ ہو کے آسمان پر اٹھائے گئے۔ اور ان دو سٹیٹمنٹس میں فرق یہ ہے کہ صرف اگر زندہ ہی آسمان پر اٹھائے جاتے تو پھر موت کو شکست نہیں ہونی تھی۔ خداوند یسوع مسیح کا مر جانا اس لیے ضروری تھا اور مر کے پھر جی اٹھنا اس لیے ضروری تھا تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ خدا کا بیٹا خداوند یسوع مسیح، جس نے مختلف ان چاروں اناجیل میں مختلف جگہوں پر یہ دعویٰ کیا کہ میں دشمنوں کے ان کے حوالے کیا جاؤں گا، میں مصلوب کیا جاؤں گا، مجھے دکھ برداشت کرنا پڑے گا، میں مر جاؤں گا اور پھر جی اٹھوں گا، تو دراصل آج ہماری منادی میں قوت اس لیے ہے، انجیل میں طاقت اس لیے ہے، انجیل کے اندر قدرت اس لیے ہے کہ خدا کا بیٹا خداوند یسوع مسیح موت قبر پر فتح حاصل کر کے جی اٹھا ہے۔ ہاللویا۔ سنیں، بڑی امپورٹنٹ بات ہے، لکھا ہے، میں آپ کے سامنے اس کو دوبارہ ایک دفعہ پڑھتا ہوں۔ اور جب وہ قبر پر آئی اور پتھر کو قبر پر سے لڑکا ہوا پایا۔ کئی دفعہ لوگوں کی یہ سوچ ہے کہ پتھر اس لیے ہٹ گیا یا پتھر اس لیے لڑک کے سائڈ پہ ہو گیا تاکہ خداوند یسوع مسیح نے جب زندہ ہونا تھا تو خداوند یسوع مسیح قبر میں سے باہر آ جاتے۔ اس بات کو کریکٹ کریں، اس کی کریکشن کریں اور اس کو اپنے ایمان کا حصہ بنائیں۔ یہ ہماری منادی میں زور اور قوت ہے۔ یسوع مسیح کو قبر سے باہر آنے کے لیے اس بات کی ضرورت نہیں تھی کہ پتھر ہٹایا جائے، بلکہ پتھر اس لیے ہٹایا گیا تاکہ یہ عورتیں اور شاگرد قبر میں جا کے دیکھ سکیں کہ خداوند یسوع مسیح یہاں موجود نہیں ہے۔ عزیزو، خداوند یسوع مسیح کو کوئی پتھر جو ہے وہ قبر میں آنے سے باہر ہونے کے لیے روک نہیں سکتا۔ قبر یسوع کے باہر آنے کے لیے نہیں ہٹایا گیا، بلکہ وہ قبر کے اوپر جو پتھر تھا وہ اس لیے ہٹایا گیا تاکہ اندر جا کے دیکھا جا سکے کہ وہ اپنے وعدے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ ہاللویا۔ اس لیے لکھا ہے، وہ اس بات سے حیران تھی، دو باتوں سے، ایک تو قبر کے منہ کے اوپر پتھر نہیں ہے، اور دوسرا وہ اس بات سے حیران تھی کہ خداوند یسوع مسیح کی لاش جو ہے وہ قبر کے اندر نہیں ہے، اور انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی ایک تو پتھر کو اتنا بھاری پتھر کس نے ہٹا دیا، اور دوسرا ہمارے خداوند کی لاش کدھر ہے۔ اور جب اس بات سے حیران ہو رہی تھی تو لکھا ہے دو شخص، یعنی کہ دو اینجلز، دو فرشتے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اپنے سر جھکائے تو انہوں نے ان سے کہا، زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو؟ چرچ پلیز بی سیریس۔
کہیں آج ہم زندہ مسیح کو مردوں میں تو نہیں ڈھونڈ رہے، مردہ کاموں میں، مردہ حرکتوں میں، اور ایسی جگہوں پر تو نہیں ڈھونڈ رہے جہاں پر موت ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، دس از ویری کلیئر، آپ نے اگر یسوع کو ڈھونڈنا ہے تو اپنے دل میں ڈھونڈیے۔ خداوند یسوع مسیح ہمارے دل میں زندہ ہے، اور اس نے، ان فرشتوں نے ان سے کہا وہ یہاں نہیں ہے۔ یاد کرو کہ جب وہ گلیل میں تھا تو اس نے تم سے کہا تھا، تمہیں یاد ہے کہ ضرور ہے کہ ابن آدم گنہگاروں کے ہاتھ میں حوالہ کیا جائے اور مصلوب ہو اور تیسرے دن وہ جی اٹھے۔ ہالیلویہ! جی اٹھا مسیح، جس نے موت پر فتح حاصل کی ہے۔ لکھا ہے اس کی باتیں انہیں یاد آئیں، اس کی باتیں یعنی خداوند یسوع مسیح کی باتیں انہیں یاد آ گئیں کہ واقعی اس نے تو یہ کہا تھا کہ ضرور ہے کہ ابن آدم گنہگاروں کے ہاتھ میں حوالہ کیا جائے، ضرور ہے کہ ابن آدم مصلوب ہو، ضرور ہے کہ ابن آدم مر جائے، اور ضرور ہے کہ ابن آدم تیسرے دن جی اٹھے۔ یہ ساری باتیں ان کو یاد آنا شروع ہو گئیں، اور انہوں نے ایونجلزم کرنا شروع کر دیا، انہوں نے بشارت کرنی شروع کر دی۔ آگے پڑھیں، لکھا ہے اور قبر سے لوٹ کر انہوں نے ان 11 اور باقی سب لوگوں کو جو ان سب باتوں اور باقی سب لوگوں کو ان سب باتوں کی خبر دی۔ ان باتوں کی، یہ کون سی باتیں بھائی جن کی خبر دی؟ انہیں خبر دی کہ جب ہم قبر پہ گئے ہیں تو پتھر جو قبر کے منہ کے اوپر تھا، جس کو قبر کے منہ سے جس پتھر کے ساتھ ڈھانکا گیا تھا، وہ پتھر اپنی جگہ پر موجود نہیں ہے۔ ہم نے تو کچھ نہیں کیا، ہمارے جانے سے پہلے وہ ہٹا ہوا تھا۔ انہوں نے ان باتوں کی خبر دی کہ جب ہم قبر کے اندر گئی ہیں تو وہاں ہمارا خداوند موجود نہیں ہے۔ انہوں نے یہ خبر دی کہ فرشتوں نے ہمارے ساتھ کلام کیا ہے، اور فرشتوں نے ہمیں اس بات کی خبر دی، ہمیں یاد کرایا ہے۔ عزیزو، یہ بڑی زبردست بات ہے، اس کو پلیز نوٹ کریں۔ جب خداوند یسوع مسیح ان لوگوں کے ساتھ اپنے گنہگاروں کے حوالہ کیے جانے کے بارے میں، اپنی مصلوبیت کے بارے میں، اپنے مرنے کے بارے میں اور اپنے جی اٹھنے کے بارے میں بات چیت کر رہے تھے، تو فرشتے بھی اس کو سن رہے تھے۔ ہالیلویہ! اور فرشتوں نے انہیں یاد کرایا کہ کیا تمہیں یاد نہیں کہ جب وہ زندہ تھا، جب وہ تمہارے درمیان تھا، تو اس نے تمہیں تو پہلے سے بتا دیا تھا۔ اور لکھا ہے اور اس کی باتیں، خداوند یسوع مسیح کی باتیں انہیں یاد آ گئیں کہ واقعی اس نے یہ کہا تھا۔ اور لکھا ہے اس کے بعد وہ قبر سے لوٹ گئیں اور انہوں نے بشارت دینی شروع کر دی، منادی کرنی شروع کر دی۔ سب سے پہلے وہ 11 کے پاس گئیں اور اس کے بعد ان سب لوگوں کو ان سب باتوں کی خبر دی جنہوں نے رسولوں سے یہ باتیں کہیں۔ وہ کون؟ مریم مگدلینی اور یوحنا اور یعقوب کی ماں مریم اور ان کے ساتھ کی باقی عورتیں۔ مگر یہ باتیں انہیں کہانی سی معلوم ہوئیں اور انہوں نے ان کا یقین نہ کیا۔ اس کے بعد لکھا ہے اس پر پترس اٹھ کر قبر تک دوڑا گیا اور جھک کر نظر کی اور دیکھا کہ صرف کفن ہی کفن ہے، اور اس ماجرے سے تعجب کرتا ہوا اپنے گھر چلا گیا۔ ہالیلویہ! خداوند یسوع مسیح کی حقیقت، خداوند یسوع مسیح کا جی اٹھنا انہیں کہانی معلوم ہو رہا تھا۔ شاید آج بھی کچھ لوگوں کے لیے یہ ایک سٹوری ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں، جب آپ خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی قدرت کا اپنی زندگی میں تجربہ نہیں کریں گے، یہ آپ کو کہانی ہی لگے گی، یہ آپ کو ایک خوبصورت سٹوری لگے گی۔ لیکن میرے عزیزو، آپ خدا کے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے ریزریکشن کو، اس کے جی اٹھنے کی قدرت کو اپنی زندگی میں اس کا تجربہ کریں۔
خدا کے کلام کی منادی کریں، کلام کو خود پڑھیں، خداوند یسوع مسیح سے بات چیت کریں، خداوند یسوع مسیح کے سامنے گھٹنوں کے بل جھک جائیں، خداوند یسوع مسیح کی حضوری میں وقت گزارنا شروع کریں، اس کے قدموں میں آ کے اس کو سرنگو کریں، اس کو سجدہ کریں۔ ہو سکتا ہے شروع میں آپ کو یہ باتیں نہ سمجھ میں آئیں، لیکن جیسے جیسے آپ خدا کے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ وقت گزاریں گے، جیسے جیسے آپ خدا کے کلام کے ساتھ اپنی زندگی کو پیوست رکھیں گے، جیسے جیسے آپ خدا کی قدرت کا اور یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی قدرت کا اپنی زندگی میں روز تجربہ کریں گے، ہمارا ایمان خدا کے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی قدرت پر اور زیادہ بڑھتا جائے گا، اور زیادہ مضبوط ہوتا جائے گا، ہم اور زیادہ اس کے اندر پاورفل ہوتے جائیں گے۔ پلیز ذرا دوبارہ میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ لکھا ہے اس پر انہوں نے جب یہ باتیں ساری سنی تو انہیں کہانی سی معلوم ہوئی اور انہوں نے یقین نہ کیا۔ لیکن کیا انہوں نے ساری زندگی اس کا یقین نہ کیا؟ نہیں، یہ فریش واقعہ ان کے ساتھ ہوا اور انہیں ایک خیال سا تھا، وہ سمجھے ایک سٹوری ہے، لیکن جب وہ اس پر روز غور کرتے تھے، جب وہ اس پر روز میڈیٹیٹ کرتے تھے، جب وہ اس کے بارے میں سوچتے تھے، جب وہ خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی قدرت کا آپس میں ذکر کیا کرتے تھے، اور جب وہ اس کے کہے ہوئے لفظوں کو، اس کی کہی ہوئی باتوں کو جو اس نے اپنی زمینی زندگی میں اپنے مرنے سے پہلے ان کے ساتھ کی تھی، جب ان کو آپس میں شیئر کرتے تھے، تو وہ کلام جو یسوع مسیح نے ان کے ساتھ کیا ہوا تھا، وہ کلام کی قدرت جو یسوع مسیح نے ان کے ساتھ شیئر کی ہوئی تھی، اس کلام کی قدرت نے روز بروز ان کے ایمان کو بڑھانا شروع کر دیا۔ روز بروز وہ اس ایمان میں ترقی کرتے گئے، کیونکہ وہ روز یسوع مسیح کے کلام پر غور کرتے تھے۔ اس کے باوجود ان کے پاس کوئی نیا عہد نامہ نہیں تھا، ان کے پاس کوئی اناجیل نہیں تھی، ان کے پاس کوئی رسولوں کے لکھے ہوئے خطوط نہیں تھے، ان کے پاس کوئی مکاشفہ کی کتاب نہیں تھی، ان کے پاس ریٹن فارم میں کوئی نئے عہد نامے کا میٹیریل نہیں تھا، لیکن جو کچھ خداوند یسوع مسیح نے اپنی زندگی میں ان کے ساتھ بات چیت کی تھی، وہ سارا کلام ان کو ریوائز ہونا شروع کر دیا۔ اس کلام کو وہ سوچنے لگے، ایک دوسرے کے ساتھ اس کو شیئر کرنے لگے، ایک دوسرے کے ساتھ اس کو ڈسکس کرنے لگے، تو یہ جو باتیں انہیں کہانی سی معلوم ہوتی تھیں، یہ باتیں جو انہیں بالکل ایک سٹوری کی طرح لگ رہی تھی، اس سٹوریاں ختم ہو گئیں، یہ کہانیاں ختم ہو گئیں، یہ سوچ ختم ہو گئی، یہ خیال ختم ہو گئے، اور خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی قدرت پر انہوں نے ایمان لانا شروع کر دیا۔ ہاللیلویہ۔ اس پر پطرس خداوند کا شاگرد وہ بھی قبر تک دوڑا گیا اور جھک کر نظر کی اور دیکھا کہ صرف کفن ہی کفن ہے، اور اس ماجرے سے تعجب کرتا ہوا اپنے گھر چلا گیا۔ وہ بھی تعجب کر رہا تھا، کیوں؟ ایک فریش واقعہ ہوا تھا۔ لیکن بعد میں اس پطرس نے تعجب نہیں کیا، بلکہ یہ وہی خدا کا بندہ مرد خدا پطرس ہے جس کے ایک دفعہ کلام سنانے سے 5000 لوگ یسوع کے پاس آ گئے۔ اس نے پھر ایک دفعہ کلام کیا، 3000 لوگ یسوع کے پاس آ گئے، اور جب یہ کلام کرتا تھا تو لوگ کہتے تھے اے بھائیو ہم کیا کریں؟ ان کے دلوں پر، خدا کے کلام میں لکھا ان کے دلوں پر چوٹ لگتی تھی، ان کے دل، جو ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے گریک اس میں لکھا ان کے دل پھٹ گئے۔ شروع میں تو یہ شخص بھی تعجب کرتا ہوا عزیزو اپنے گھر چلا گیا، لیکن کیا یہ ساری زندگی تعجب ہی کرتا رہا؟ نہ، بلکہ یہ یسوع کے جی اٹھنے کی قدرت کو بیان کرتا رہا، اور اس کے بعد پھر آج تک یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی قدرت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ آئیے اس منادی کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لیں کہ خدا کا بیٹا خداوند یسوع مسیح مر کے جی اٹھا ہے، مر بھی میرے لیے گیا اور جی بھی وہ میرے لیے اٹھا۔ خدا اس کلام کے وسیلے آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے، آمین۔ عزیزو، خداوند کی حضوری میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا، اگر آپ کو اس کلام کے وسیلے آپ نے برکت پائی ہے
اگر آپ کو کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہے تو ضرور اس رجائز ٹی وی چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس کو لائک کیجئے، اس کو شیئر کیجئے، اور میں ایک دفعہ پھر ساجد بھائی پاسٹر ساجد اینرک کا بے حد شکر گزار ہوں جنہوں نے دعوت دی اور میں آپ کے ساتھ مل کے اس کلام کو سیکھ سکے اور منادی کر سکے. سو تھینک یو ویری مچ. گاڈ بلیس یو آل. آمین.